کیا ناظرین آپ کو معلوم ہے یہ بسنت کو کامیاب کرنے میں کس کس ڈپارٹمنٹ نے اپنا کیا کیا حصہ ڈالا، کیا کیا کردار ادا کیا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بسنت کی کامیابی پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کیا خوشخبری پنجاب کی عوام کے لیے اناؤنس کی؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس بسنت کے اوپر لوگوں کو بھی بہت ساری شکایات تھیں، یہ ڈور مافیا اور گڈی مافیا نے کیسے لوگوں کو لوٹا؟ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آئیے جانتے ہیں۔ میں ہوں نسیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل نسیم قریشی آفیشیل۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کلک بھی کریں۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین، بسنت بڑی زبردست ہوئی۔ بسنت کے لیے جو ایس او پیز جاری کیے گئے اس حوالے سے جناب مریم نواز صاحبہ نے جو چیف منسٹر پنجاب ہیں انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ بسنت کے آغاز ہونے سے پہلے انہوں نے ایک میڈیا ٹاک کی تھی، اس میں انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ مجھے فیصل آباد، سیالکوٹ، راولپنڈی، گجرانوالہ، ایک دو اور شہروں کے نام لیے کہ یہاں سے لوگوں نے بہت زیادہ ریکویسٹیں کی ہیں کہ میم آپ نے وہاں پہ لاہور کے اندر اجازت دی ہے بسنت کرنے کی، ہمارے شہروں میں بھی کریں۔ تو اس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں یہ دیکھوں گی لاہوریوں کو، اور ان لوگوں اگر وہ ایس او پیز پہ محفوظ بسنت اگر مناتے ہیں اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوتے جس طریقے سے ہوا کرتے تھے، تو پھر وہ ہو سکتا ہے اس حوالے سے بھی سوچیں۔ اور اس کے اوپر کیا فیصلہ ہوا یہ میں آپ کو بتاؤں گا بسنت اس ویڈیو کے آخر میں۔ تو ناظرین، میں آپ کو پہلے بتا جاؤں، جناب بسنت کو ایس او پیز منانے کے لیے بڑے زبردست پولیس نے بڑا زبردست اپنا سسٹم کیا، سارا ٹائم ڈیوٹی پہ رہے جو ہے سی سی پی او لاہور بلاسل کمیانہ اور ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران صاحب، وہ تو سوئے تک نہیں، وہ ساری رات گشت کرتے رہے۔ خود میں نے 2-3 سڑکوں پہ ان کی گاڑی کو دیکھا، اپنے ٹیم کے ساتھ پھر رہے ہیں اور چیک کر رہے ہیں، اپنے سٹاف کو چیک کر رہے ہیں وہ ڈیوٹیوں پہ ہیں یا نہیں ہیں، تھانوں کو چیک کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے میں نے دیکھے جو ٹریفک والے انہوں نے اپنی ڈیوٹی دی، اور ضلعی انتظامیہ جو نئے ڈی سی صاحب آئے ہیں علی صاحب، انہوں نے اپنی خوب ڈیوٹی نبھائی، ان کی ٹیم نے نبھائی۔ اور ساتھ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، اس دفعہ ایل ڈی اے نے بھی جو ہے نا، ڈی جی ایل ڈی اے نے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے ایس او پیز کے مطابق اپنی ٹیمیں الگ سے تشکیل دیں، جو ان کی ہیں ایڈیشنل ڈی جی ہیڈ کوارٹر رابعہ ریاست صاحبہ، انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو وال بنائی جس میں اسکرینیں لگیں جہاں پہ وہ کمپیوٹرز کے اوپر تمام اپنے کنٹرولڈ ایریا کی نگرانی کرتے رہے، اور انہوں نے ڈی جی کو بھی بریفنگ دی اور بتایا کہ کتنے لوگ کس ایریا میں، کتنے لوگ کس ایریا میں وہ بسنت کے 3 دن ڈیوٹی دیں گے۔ اور وہ ڈیوٹی کیا تھی، جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے، حکومت پنجاب کی طرف سے جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں وہ اس کے عمل کرانا۔ اور ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فروغ نے سختی سے یہ کہا تھا کہ جو ایل ڈی اے کنٹرولڈ ایریاز ہیں ان میں ہر صورت جو ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ بڑی خوشائن بات تھی، حالانکہ ایل ڈی کا کوئی اس میں کام نہیں ہے۔ دوسری طرف جو ہے بڑی مزے کی بات بتاؤں، جو ہوم سیکرٹری پنجاب ہیں ڈاکٹر احمد جاوید قاضی صاحب، انہوں نے لاہور کے شہریوں کو باقاعدہ زور دیا اور ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ان ایس او پیز کی روشنی میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے فائنل کیے تھے، اور یہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے تھے۔ جو تجاویز تھی وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دی گئی تھی، جو پولیس نے بھی دی تھی وہ ساری اس میں، اس کے حوالے سے انہوں نے کیا کہتے ہیں محکمہ داخلہ پنجاب سیکریٹریٹ میں ایک کنٹرول روم بھی بنا کے رکھا تھا، جہاں وہ تقریباً 3 دن خود نگرانی کرتے رہے ڈاکٹر احمد جاوید قاضی صاحب، ہوم سیکرٹری پنجاب، اور انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا، وہ بھی آپ ناظرین سن لیں۔ اہلیان لاہور اور دنیا بھر سے آئے معزز مہمانوں کو بسنت کی خوشیاں مبارک۔ بالکل حکومت پنجاب مکمل کوشش کر رہی ہے کہ یہ بسنت جتنی محفوظ بنا سکیں اس کو بنایا جائے۔ اس سلسلے میں ٹریفک پولیس، ضلعی انتظامیہ، ہیلتھ کے اسٹاف، ریسکیو 1122 تمام ادارے مستعد ہیں، چوکس ہیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس بسنت کو مزید محفوظ بنانے میں آپ بھی اپنا
भरपूर किरदार अदा करें और ख़ास तौर पर अपनी छतों को महफूज बनाएं। ऐसे वाक़यात भी हो रहे हैं जहाँ पे बच्चे या बड़े या तो पतंग उड़ाते हुए या पतंग लूटते हुए उनके गिरने के वाक़यात हुए हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी, ख़ास तौर पे जब छत पे पतंगबाजी हो रही हो तो मुकम्मल चौकस रहें, मुस्तैद रहें, ताकि खुदा न खास्ता गिरने का वाक़या ना हो। इसी तरीके से अगर पतंग किसी दरख्त पे या किसी इलेक्ट्रिक पोल में फंस जाए तो हरगिज़ कोशिश ना करें उसको उतारने की, क्योंकि आपकी जान, आपकी सेहत बहुत ज़्यादा कीमती है निस्बतन उस पतंग के जो किसी जगह पे फंस गई है। और हम आपसे यही गुजारिश करते हैं इस पसंद को जिस हद तक हम महफूज बना सकते हैं, हम सब मिलकर इसको एक महफूज पसंद 2026 के तौर पे मनाएं। बहुत शुक्रिया। तो ये इस तरह डिपार्टमेंट करते रहे और फिर डिपार्टमेंट ने बसंत भी मनाई, जो जैसे कि महकमा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ी बसंत मनाई, बड़ी ज़बरदस्त बसंत मनाई। और वहाँ पे जो हुए हैं उज़मा बुखारी साहबा समेत बहुत सारे जो हैं हुकूमती और सरकारी लोगों ने शिरकत की, फैमिलीज़ ने शिरकत की। इस तरह एक और बसंत बड़ी ज़बरदस्त रही, टॉक ऑफ द टाउन रही और मुकम्मल SOPs के साथ और इंतहाई कमाल की वहाँ पे एंजॉय किया। आम लोगों ने भी, आम फैमिलीज़ ने भी और ब्यूरोक्रेट्स की फैमिलीज़ ने भी। वो थी टूरिज़म और आर्काइव डिपार्टमेंट के TDC पे जो उनका है डिपार्टमेंट, उनके MD आसिम रज़ा साहब की निगरानी में या उनके जो है ज़ेरे एहतमाम, ज़ेरे निगरानी और उनके ऊपर जो हैं महकमा टूरिज़म एंड आर्काइव के सेक्रेटरी पंजाब सुकरात अमान राना साहब की मुकम्मल निगरानी, बल्कि मैंने वो उसमें ख़ुसूस तौर पे शिरकत भी की थी, फैमिली के साथ की थी। बहुत फैमिली एटमॉस्फेयर था वहाँ पे। वो क्या कहते हैं, बहुत सारे अफसरान भी आए, जैसे कि चेयरमैन PND डॉक्टर नईम रऊफ़ भी अपनी फैमिली के साथ आए वहाँ पे। जनाब सेक्रेटरी औकाफ एहसान भुट्टा साहब भी अपनी फैमिली के साथ आए। उन समेत दीगर बहुत सारे अफसरान वहाँ पे हमें मिले और हमारे सहाफ़ी दोस्त भी नज़र आए। हमारे जंग ग्रुप के राब नवाज साहब भी नज़र आए, साबर रवान साहब भी नज़र आए और बाकी दोस्त भी मेरे नज़र आए। तो एक वो फैमिली था, नीचे एक प्रोग्राम था और जो है मिनिस्टर जो अरोड़ा सिंह साहब अपनी पूरी फैमिली के साथ आए, उन्होंने पतंगबाजी भी की और गुड़ियाँ भी उड़ाई और ये सारा का सारा मेला पुंछ हाउस लाहौर में सजाया गया। और कमाल था मुझे ये वाला जो बंदोबस्त जो मैं बता रहा हूँ। क्यों मैं कह रहा हूँ कि मैंने खुद देखा, मैं खुद आई विटनेस हूँ और ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है ना बसंत मनाई गई। चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ का मैसेज तमाम अपने लोगों के लिए वहाँ पे दिया गया और बताया गया कि इस घुटन के माहौल में किस तरीके से चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ के विज़न को देखते हुए जो सेक्रेटरी सुकरात अमान राना साहब ने इस सारी चीज़ की निगरानी की और सारा टाइम मैंने देखा खड़े होकर गुजारा। और इधर देखें गेस्टों का ख्याल करते रहे, उनके बैठने का, उनके खाने का, पीने का, इवन के पतंगे उड़ाने का। वहाँ पे गुड्डी डोर भी थी और वो सारी की सारी वो SOPs वाली वो जो QR कोड वाली थी, वहाँ पे पतंगें भी और डोरें भी। हालांकि वहाँ पे किसने देखना था, लेकिन पूरा देखा गया। जो उनके MD हैं TDCP के आसिम रज़ा साहब भी उनके साथ ही खड़े रहे और मेहमानों को वेलकम करते रहे। ये एक बड़ी बेहतरीन थी बसंत, इसका जिक्र करना अगर ना करता तो ये ज़्यादती होनी थी। तो खैर बसंत मनाएगी। अब आ जाएँ बसंत के अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ भी देखने में आई। वो ये थी कि ये जो इंतज़ामात सारे भी बेस्ट थे, लेकिन जो गुड्डी डोर की सेल के ऊपर जो कंट्रोल था, उनकी प्राइस कंट्रोल था, वो नहीं था। 60 रुपये वाला गुड्डा 500 का, 600 का, 700 का, 800 रुपये का गुड्डी पतंग और गैर म्यारी बनी हुई, उनका बैलेंस भी नहीं था। मतलब उन्होंने बस तिनके काटे, उनको बैलेंस किए बगैर उनको गोंद लगाई और बेचने की। और इतना ये ज़्यादती थी, जुल्म थी। ऊपर हवा कम थी, लोगों के पास वो गुड़ियाँ उड़ती नहीं थी। मेरा खुद एक्सपीरियंस रहा, मैंने भी बड़ी एक्सपेंसिव गुड़ियाँ भी लीं, डोरें भी लीं। और डोरों में ये फ्रॉड किया गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे मुफाद परस्त लोगों ने केमिकल पे पाबंदी थी। उन्होंने क्या किया, केमिकल की चरखियों पर पाबंदी थी, उन्होंने चरखियों के पिन्ने बना लिए, पिन्ने बना के ऊपर QR कोड की स्टिकर लगा के वो भी महंगे दामों बेचे। और एक सिंगल पीस का जिसमें 2.5 गोट होती है,
سنگل پیس کا پنا 9,000 سے 12,000 کا، اور ڈبل پیس والا پنا جو وہ 18,000 کا آیا سننے میں، پھر 20,000 کا، 25 کا، 35 کا آیا۔ میں بھی پوڈ کاسٹ کر رہا تھا بشرا کے ساتھ، بشرا نے بتایا پتہ نہیں 80,000 تک وہ ڈور کا پنا گیا۔ تو یہ چیزیں جو تھی نا یہ کنٹرول کرنے والی تھی، یہاں پہ تھوڑا سی چیزیں جو ہے نا لیگ کر گئی، لیکن چونکہ یہ کامیاب ہو گئی بسنت، تو اس میں یہ چیزیں بھول جاتے ہیں۔ میں مریم نواز صاحبہ کی بھی وہ دیکھ رہا تھا، میں نے جیسے بتایا انہوں نے پہلے اعلان کیا تھا میں دیکھ رہی ہوں، پھر اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ میں نے دیکھا وہ کہہ رہی تھی کہ جب 5 فروری کی رات 12 بجے سے پہلے آسمان پہ انہوں نے خود دیکھا کوئی گڈی نہیں تھی، کوئی پتنگ نہیں تھی، جیسے 12 بجے جس کی اجازت تھی 12 بجے کے بعد بسنت کا ٹائم شروع ہونے پہ تو آسمان پتنگوں سے بھر گیا تھا۔ واقعہ ایسا ہوا تھا، لوگوں نے ڈسپلن کیا۔ کہیں کہیں پہ وہ تارمی کلچ میں کچھ ہوتے ہیں ساتھ میں، دیکھیں شرارتی لوگ بھی تو ساتھ ہی ہوتے ہیں نا، اچھے برے تو یہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو تھی نا بڑا غلط تھا، لوگوں کو ایسا زیادتی کی، جو ڈوریں خریدنے والے زیادہ تر جینزی ٹائپ بچے تھے، لوگ تھے، ان کو ڈور کا پتہ ہی نہیں تھا کیمیکل کیا ہے، اور کیونکہ دیکھیں نا 25 سال تک پابندی کے بعد آیا ہاتھ میں، پتہ نہیں لگا، مجھے نہیں پتہ تھا کئی جگہوں پہ، تو پتہ چلا کہ یہ پتنگ پکڑی تو پتہ لگا وہ کیمیکل پر اڑ رہی ہے۔ کئی ڈوریں پکڑی ہم نے، تندی والے گڈے پکڑے۔ خیر بسنت کامیاب رہی۔ اب اس کامیاب بسنت کی وجہ سے میں آپ کو ناظرین پیش کی خوشخبری بتا رہا ہوں، جیسے سی ایم پنجاب نے وعدہ کیا تھا، اور مجھے امید ہے، ممکنہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے بہت جلد سی ایم پنجاب صاحبہ جو سیالکوٹ، فیصل آباد اور ان شہروں میں، راول پنڈی، ملتان، باولپور، بڑے شہروں میں عید کے بعد شاید کوئی خوشخبری سنا دیں، اور امکان ہے خوشخبری سنانے کا، اس لیے میں نے کہا میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو، آج کا کنٹینٹ پسند آیا ہوگا۔ بہت جلد ملیں گے نئے کنٹینٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔